بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہمارا آج کا ٹاپک خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق ہے اور جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس رب کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے انسان کے ساتھ ساتھ انسان کو سنوارنے والے نبی بھی بھیجے۔ ہم نے پستیوں کو بلندیاں سمجھ لیا اور بلندیوں کو پستیاں۔ نظر جب تک نہیں ملتی، حقیقت آشکار نہیں ہوتی، تو پھر ان کی طرف کیوں نہ دیکھیں اور ان کے دامن سے کیوں نہ وابستہ ہوں جو اشیاء کی حیثیتوں حقیقتوں سے واقف ہیں۔ خود فرما رہے ہیں اور سچ فرما رہے ہیں کہ میں اشیاء کی حقیقتوں سے باخبر ہوں۔ ان کی باتیں اللہ کے حبیب کی باتیں، زندگی کی باتیں، وہ ہم کو زندگی کا چمکتا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ ہم موت کے بھیانک چہرے کی طرف لپک رہے ہیں، وہ اندھیروں سے اجالوں میں لے جا رہے ہیں۔ ہم اجالوں سے اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں سارے جہاں کے لیے ہیں، سب کی دولت ہیں، سب کا سرمایہ ہیں۔ ان کی باتیں زندگی کی باتیں، ایک ایک بات میں زندگی۔ عمل کرنے والے زندہ ہو گئے اور مردوں کو زندہ کر گئے۔ جو عمل سے محروم رہے زندگی سے محروم رہے۔ حضور انور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی اللہ کا عظیم انعام ہے۔ 1500 برس بیت گئے، نظروں کے سامنے ہیں۔ یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں۔ دنیا مٹانے پر تلی ہوئی ہے، خود مٹ رہی ہے۔ وہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے، مٹانے والے مٹ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ ان کے فضائل و کمالات پر نظر رکھی جائے، محبت سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اطاعت سے زندگی بنتی سنورتی چلی جائے اور ملت زندگی ہو جائے۔ ان کی اطاعت ہی مطلوب و مقصود ہے۔ بہرحال ان کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ احساس عظمت کے ساتھ محبت پیدا ہو، تاکہ ہم پر اس کریم کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں اور نہ چاہنے والوں سبھی کو زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا ادب سکھایا۔ لوگ حیران ہوتے چلے گئے، وہ سکھاتے چلے گئے۔ اللہ اکبر! ان کو اپنی امتیوں سے کتنا پیار تھا۔ ایسا پیار تو کسی باپ نے اپنے بیٹے سے نہ کیا ہوگا، ایسا پیار تو کسی آقا نے اپنے غلام سے نہ کیا ہوگا، ایسا پیار تو کسی مالک نے اپنے ملازم سے نہ کیا ہوگا، ایسا پیار تو کسی بادشاہ نے اپنی رعیت سے نہ کیا ہوگا۔ مگر جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیا، جس نے آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی، اس کی قسمت میں آقائی ہے۔ یہ آداب پوری زندگی پر تو حاوی نہیں کہ زندگی کے پہلو ہیں، مگر روزمرہ زندگی سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ نہ صرف جوانوں بلکہ بزرگوں کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور حیات طیبہ کی نورانی شعاعیں ہیں۔ جو عمل کرے گا خود چمکے گا اور دوسروں کو بھی چمکائے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ وہ کلام الہی کی شارح اور مفسر ہے۔ اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ ارشادات باری تعالیٰ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیات قرآنی اتباع سنت نبوی کی دعوت دیتی ہیں اور کھلے لفظوں میں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ خدا کے پیغمبر اور احکام ربانی کے شارح تھے۔ آپ ہی شریعت کے حامل، آپ ہی شریعت کے مہر معراج اور آپ ہی اس کے مفسر تھے۔ آپ کی اتباع سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، نور ملتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز نبوت سے کیا، آغاز گھر سے کیا۔
سب سے پہلے اپنے اہل بیت کو دعوت حق پہنچائی، پھر قوم کو، پھر عربوں کو جن میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا تھا، پھر قیامت تک ان تمام قوموں کے لیے اسے چھوڑ گئے جن کے کانوں تک وہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سنت نبوی یہ تھی کہ جو کھانا موجود ہوتا اسی پر اکتفا کرتے اور ناموجود کو رد کر دیتے، نہ غیر موجود کے لیے اہتمام فرماتے۔ طیبات میں سے جو کچھ بھی پیش کر دیا جاتا تناول کر لیتے۔ آپ نے کبھی کسی کھانے کی مذمت نہیں کی، جو مرغوب ہوا کھا لیا۔ ایک سانس میں پانی پینے یا برتن کے اندر سانس لینے سے منع کیا ہے۔ کھانے میں بھی یہی دستور تھا کہ بسم اللہ سے شروع کرتے اور الحمدللہ پر ختم کرتے۔ تمام ازواج کے ساتھ رہن سہن اور نان و نفقہ میں برابر کا سلوک کرتے۔ یہی محبت میں کمی بیشی تو وہ انسان کے بس کی چیز نہیں، اس لیے فرمایا کرتے خدایا جو کچھ میرے اختیار میں ہے اس میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، لیکن جو میرے بس میں نہیں اس پر ملامت نہ کیجیو۔ تمام ازواج کے ساتھ نہایت ہی اچھا برتاؤ تھا، ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آتے۔ فرمایا سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ کبھی بستر پر سوتے، کبھی چٹائی پر، کبھی چارپائی پر، کبھی زمین پر۔ بستر کے اندر کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو فرماتے الہی تیرے ہی نام جینا اور مرنا ہے۔ آپ کی سواری میں گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے رہے ہیں۔ کبھی زین کے ساتھ سوار ہوتے، کبھی ننگی پیٹ پر، اکثر تنہا بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی کی، خرید و فروخت کی ہے، نبوت سے پہلے غلہ بانی کی مزدوری کی ہے۔ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کا سفر کیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ساجھے میں بھی کام کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرانا شریک حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ فرمانے لگے نہیں، تم تو میرے شریک تھے، اور کیا ہی اچھے شریک، نہ تو کبھی حق مارا اور نہ تکرار کی۔ آپ دوسروں کے وکیل بھی بنے ہیں، دوسروں کو اپنا وکیل بھی بنایا، ہدیہ لیا اور دیا بھی ہے، ہدیہ لانے والوں کو انعام بھی دیا ہے۔ آپ مشورہ بھی دیتے اور قبول بھی کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں شرکت کرتے، بیواؤں، مسکینوں اور لاچاروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے اور کبھی کسی کی مدد سے دریغ نہ کرتے۔ آپ اہل و عیال کا اور خود آپ اپنے کام ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ اینٹیں ڈھوئی ہیں، مہمان بھی ہوئے ہیں، میزبان بھی ہوئے ہیں۔ معاملات میں آپ کا طریقہ بہترین تھا، قرض لیتے تو قرض سے زیادہ عطا کرتے اور قرض خواہ کے حق میں دعا فرماتے۔ ہر کام میں یہی پسند تھا کہ داہنی طرف سے شروع ہو، جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، سب کچھ داہنی طرف سے شروع ہوتا تھا۔ آپ شیریں بیاں تھے، ایک ایک فقرہ الگ الگ کر کے کہتے کہ مخاطب پوری طرح گفتگو یاد کر لیتا۔ اکثر جملے کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے۔ آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر بھی خطبہ دیا، ممبر پر بھی اور اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر بھی۔ جب خطبہ دیتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی تھی۔ آپ ہمیشہ اچھے نام پسند فرماتے تھے اور برے نام رکھنے سے روکتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ فرمایا خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ سب سے افضل اور سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ آدمی مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ہر کس و ناکس کو سلام کرے۔ صحیح بخاری میں ہے 3 باتیں جس کسی میں جمع ہو گئیں ایمان جمع ہو گیا: اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، سب کو سلام کرنا اور تنگی میں خدا کے نام پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو داؤد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھینک لیتے تو منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے، جس سے یا تو آواز بالکل دب جاتی یا بہت کم ہو جاتی۔ حدیث میں ہے کہ فرمایا اونچی جمائی اور چھینک شیطان کی طرف سے ہے، اللہ ان دونوں کو ناپسند کرتا ہے۔ گھر میں اس طرح داخل ہوتے کہ گھر والوں کو پیشتر سے اطلاع ہو جاتی، اچانک نہ گھس جاتے کہ لوگ بے خبری کے عالم میں ہوں۔ جب اندر پہنچتے تو سلام کرتے۔ فرمایا جب آدمی گھر آتا ہے اور اندر جاتے اور کھانے پر بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب میرے لیے یہاں رہنا اور کھانا نہیں۔ مسرت کے موقع پر سجدہ کرتے اور مصیبت کے دور ہونے پر بھی سجدہ کرتے۔ اور جیسا کہ ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ خوشخبری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے۔ عیدین کی نماز اس عیدگاہ میں ادا فرماتے تھے جو مدینہ کے مشرقی پھاٹک پر واقع ہے، اور ان دونوں تقریبوں پر بہترین لباس زیب تن کرتے تھے۔
عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور کے چند دانے تناول کرتے جو شمار میں طاق ہوا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں جانے سے پہلے کچھ نہ کھاتے بلکہ واپسی پر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ نوش فرماتے۔ اصحاب میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، پھر بیمار ہو گیا تو عیادت کو تشریف لے گئے، دعوت اسلام پیش کی، اس نے قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ کے چاچا ابو طالب مشرک تھے، ان کی بھی عیادت کی اور اسلام کی دعوت دی۔ جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے کچھ ڈر نہیں، انشاءاللہ گناہوں سے پاکی ہے۔ آپ کی سخاوت کے مختلف طریقے تھے، کسی کو بیع کے نام سے دیتے، کسی کو صدقہ کے طور پر، کسی کو ہدیہ کہہ کر۔ بارہا یہ ہوتا کہ چیز خریدتے اور قیمت سے زیادہ دے دیتے یا چیز اور قیمت دونوں بخش دیتے، قرض لیتے تو اس سے کچھ زیادہ اور کہیں بہتر ادا کرتے۔ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے۔ اس کے علاوہ آپ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال موقع نہ ملا تو شوال میں کیا۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں چھوٹا سا خیمہ لگا دیا تھا، تنہائی میں رب العزت کے حضور بیٹھے رہتے تھے۔ ہر سال 10 دن اعتکاف ہوتا تھا مگر وصال کے برس 20 دن کیا۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سالانہ 1 مرتبہ قرآن کا مذاکرہ ہوتا تھا مگر اس سال 2 مرتبہ ہوا۔ آپ عید کی نماز کے بعد مینڈے قربان کرتے تھے۔ نماز سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ آپ نے جہاد میں بھی حصہ لیا، غزوات میں بھی شرکت کی، جیسا کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ فتح، غزوہ تبوک۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو سے متعلق آداب سکھائے، آپس میں میل جول رکھنے، کنبہ والوں سے صلح رحمی کرنے و نیک برتاؤ کرنے کے آداب سکھائے، تبعات و تعزیت کے آداب سکھائے، سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے آداب سکھائے، مجالس اور محافل کے آداب سکھائے، خط و کتابت کے آداب سکھائے، دعوت و ضیافت کے آداب سکھائے، مہمان نوازی کے آداب بتائے، کھانے پینے کے آداب بتائے، کپڑے وغیرہ پہننے تک کے آداب بتائے، سر میں تیل ڈالنے، حجامت، سرما اور خوشبو لگانے تک کے آداب بھی بتائے، چھینکنے اور جمائی لینے کے آداب بھی بتائے، سونے اور جاگنے کے آداب سکھائے، لیٹنے، بیٹھنے، اٹھنے، چلنے، پھرنے، یہاں تک کہ آنے جانے کے آداب بھی سکھائے، بقائے نسل و تربیت اولاد کے آداب سکھائے، متفرق باتوں کے آداب سکھائے۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک حیات طیبہ کا کامل نمونہ ہے۔ آپ مادی اور روحانی اصلاح و سعادت کے اصول و قواعد اپنے ساتھ لائے، جن کی پیروی و پابندی سے سلف صالح ترقی و تمدن، عظمت و شوکت کی معراج تک پہنچے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔